بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ قرآن حکیم صحابہ کی شخصیت کو کیسے دیکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جو مختلف مراحل طے کیے، ان مراحل کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے، اور پھر ان مراحل کے بعد کامیاب ہونے والے گروہ کے لیے بشارتیں کیا کیا ہیں۔ آج کی ہماری نشست حدیث کی روشنی میں صحابہ کی شخصیت کو دیکھنا ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر بارکان ناصر صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کی شخصیت جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں کیسے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مشہور روایت ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے اصحابی امانۃ لامتی، میرے اصحاب جو ہیں میری امت کے لیے امان ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہاں جو خیر القرون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ بہترین زمانہ ہے، تو یہ کس حیثیت سے اور کس حوالے سے یہ خیریت ہے اس دور میں؟ یہ خیر کا کون سا پہلو ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ مشہور معروف حدیث ہے خیر القرون قرنی، اور پھر اس کے بعد اگلے دو کا بعض روایات میں 3 قرون کا بھی ذکر ملتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دوسری روایت جو آپ نے بیان کی اصحابی امانۃ لامی یا امان لامتی، وہ دونوں ایک ہی بات کے، ایک ہی مضمون کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل ایمان کی جماعت ہے، جو ظاہر صحابہ کی جماعت ہے، وہ اس امت کا بہترین طبقہ ہے، اپنے عمل اور علم کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا طبقہ آئے گا، جو اگلی جنریشن آئے گی، اس میں بھی خیریت یا خیر ہونا یہ قائم رہے گا، لیکن اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے درجے میں یہ مزید کم ہو جائے گا، اور پھر آپ نے روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر دینی کردار اور دینی اخلاق وہ بہت، جب یہ لوگ چلے جائیں گے، دنیا سے گزر جائیں گے، تو ایک معیاری کردار کا نمونہ پھر لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ تو خیر القرون قرنی کا بنیادی مفہوم تو یہی ہے، اور اس میں اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی سنت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے، یا انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ کیسے اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے، پھر اس میں احلال کیسے آتا ہے۔ تو اس کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان کیا، اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو بھی نبی دنیا میں آتا ہے تو ان کی دعوت کے نتیجے میں لوگ، کوئی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے، تو ہر نبی جس کی دعوت کو ایک پذیرائی ملے اور اس کو قبول کرنے والے لوگ مل جائیں، انصار مل جائیں، حواری مل جائیں، تو ایک جماعت نبی کی تربیت میں ایسی تیار ہوتی ہے کہ جو پیغمبر کے جانے کے بعد بھی اس کے دیے ہوئے علم و عمل کو، اس کی نمائندگی کرتی ہے، اپنے کردار سے اس کا اچھا نمونہ پیش کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ طبقہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ تو وہ طبقہ جو پیغمبر کے علم اور عمل کا صحیح علمبردار ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے آنے والے جو نسلیں ہیں، اگلی جو جنریشنز ہیں، وہ پھر
ان کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہوتی، اور وہ کہتے کچھ ہیں، ان کا کردار اس کے مطابق نہیں ہوتا. تو اصل میں تو وہی آپ سنت کہہ لیں، تکوینی سنت ہے یا صحیح. انسانی معاشرے کا ایک فطری عمل ہے، وہ ہے. بالکل اسی ٹھیک. کو آپ اس حدیث میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جو جماعت تیار کی ہے، اور جس کو قرآن مجید بھی یہ سند دیتا ہے کہ وہ مجموعی طور پر خیرہ امت ہے، بہترین امت ہے. بالکل ٹھیک. تو یہی معیار ہمیشہ کے لیے آگے قائم نہیں رہے گا. بالکل صحیح. تو یہ سب سے معیاری طبقہ ہے. اس کے آنے والے اگلے طبقے میں خیریت قائم رہے گی لیکن معیار کم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اگلا طبقہ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو ایک تو آپ وہ بیان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں آپ جو یہ بیان کرنے کا جو محرک ہے یا اس کا مقصد ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. صحیح. ایک تو آپ امت کو خبر دے رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اس طرح سے دینی علم کا اور کردار کا جو معیار ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو لوگ اس حوالے سے ایک تو خبردار کرنا مقصود ہے. صحیح. کہ اس دور میں پھر لوگوں کو رہنمائی کے لیے کدھر دیکھنا چاہیے. لیکن دوسری جو اہم بات ہے نا، وہ بعض روایات میں آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ یہ بات بیان کر کے لوگوں کو اصل میں اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طبقے کی جو حیثیت اور اللہ اور رسول کی نظر میں اس کا مقام ہے اس کو سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. آمد احفظونی فی اصحابی، میرے جو ساتھی ہیں ان کو ہلکا نہ لو. بالکل ٹھیک ہے. ان کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ میری لائے ہوئی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی کو دنیا میں قائم رکھنے یا اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کا کردار کتنا اہم ہے. ان سے یعنی بھرپور فائدہ اٹھا لو. ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ، ان کا جو مقام اور اہمیت ہے اس کو بھی سمجھو، اور ان کو جو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے قرآن میں چنا ہے ایک مقصد کے لیے. جی بالکل. تو اس کا بھی ادراک کرو، ان کی ناقدری نہ کرنا. بالکل ٹھیک. یہ بنیادی اس کا پیغام ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی خیریت کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے مابین ہی جنگیں بھی ہوتی ہیں. تو مشاجرات میں ہمیں صحابہ کی شہادتیں نظر آتی ہیں اور ایک تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے. جی. اور بڑے بڑے صحابہ ہمیں دونوں طرف نظر آتے ہیں. خیریت بھی ہے، خیر کا دور بھی ہے، اور اسی میں جنگیں بھی ہیں. یہ دونوں چیزوں کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں؟ بالکل درست ہے، اور یہ فطری طور پر یہ سوال سامنے آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے دور کے بارے میں، خاص طور پہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں جو چیزیں مختلف پہلوؤں سے بیان کی ہیں، ان سب کو ہم اگر سامنے رکھیں تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کی جماعت جن کو ایک امتحان سے گزار کر ایک ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا، جی تو ان کی جو آزمائش ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ختم نہیں ہو گئی. بالکل ٹھیک. جیسے حضور کی زندگی میں ان کو ابتلا آزمایا جا رہا ہے اور ان میں مختلف طبقات اور مراتب قائم ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دینی اسوہ ہونے کے لحاظ سے ان کے درمیان فرق مراتب ہے. تو یہ آزمائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے. ٹھیک. یعنی صحابہ کی جماعت کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، انہوں نے وہ بھی ادا کرنی ہے. اس پہ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ صحابہ کے ذمے کیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جہاد اور قتال کا ایک عمل آپ نے شروع کیا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا. غلبہ دین جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اس میں صحابہ کا کردار بہت بنیادی. جی. ان کے ذمہ یہ بھی تھا کہ جو آپ نے ہدایت دی ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے. بالکل ٹھیک. اس میں یہ بھی تھا کہ اس ہدایت کا ایک زندہ نمونہ بطور جماعت وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو ان پر ذمہ داری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ آزمائے بھی جا رہے ہیں. تو وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی صحابہ حالات کچھ بدل رہے ہیں اور پھر نئے طبقے بھی شامل ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس میں دوبارہ جماعت کی آزمائش ہو اور کسی آزمائش میں اس طرح سے استحکام یا استقامت جماعت نہ دکھا سکے.
تو ایسا نہیں ہے کہ جو بشری کمزوریاں، انسانی کمزوریاں حضور کے زمانے میں مختلف مواقع پہ ظاہر ہوتی رہیں، ابتلا ہوتا رہا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی رہی، مغفرت کا معاملہ ہوتا رہا، وہ حضور کے بعد نہیں ہوگا۔ ایک وقت تک استحکام رہے گا، بالکل ٹھیک ہے، پھر نئے عوامل آ جائیں گے، نئے حالات پیدا ہو جائیں گے، نئے طبقے شامل ہو جائیں گے، نئے دباؤ پیدا ہو جائیں گے، تو اس میں اس کا امکان ہے۔ تو یہ اس کے خیر ہونے کے، مجموعی طور پر اس دور کے خیر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بالکل آزمائش میں پڑھنا اور اس آزمائش کو انسانی سطح پر یعنی اس کو ٹیکل کرنے میں کچھ ضعف سامنے آ جائے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ مجموعی طور پر وہ خیر ہی پر ہے، خیر ہی پہ، خیر کے جو باقی سارے پہلو ہیں وہ قائم ہیں۔ ہاں ایک مشکل آ گئی، ایک آزمائش آ گئی، اس میں ابتلا جیسے حضور کے زمانے میں تھا وہ بعد میں بھی ہو گیا۔ تو یہ اجمالاً میں نے اس کا عرض کیا، باقی آگے چل کر ہم انشاءاللہ ان مشاجرات پر ذرا تفصیل سے بھی دیکھیں گے تو اس کے اور پہلو بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ خیر القرون کی وضاحت تو آپ نے بہت خوبصورتی سے کر دی۔ جو دوسری روایت میں نے پڑھی تھی کہ اصحابی امانۃ لامتی، جی، کہ میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہے، امان ہے، اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے۔ وہ پوری روایت کا مضمون اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی مثال سے یہ سمجھایا کہ جیسے ستارے ہیں، یہ جو کائنات کا بنا ہوا نظم ہے، تو ستارے جب تک قائم ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظم قائم ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید نے بھی یہی بیان کیا نا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کے ماند ہو جانے کا، سورج چاند کے لپیٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظم عالم اب لپیٹ دیا جائے گا، بھرم ہو رہا ہے۔ جی جی، تو جب تک ستارے ہیں تو کائنات کی امان ہے۔ ٹھیک، اسی کو آپ نے مثال سے بیان کیا کہ جب تک میں ہوں تو میں اپنی امت کے لیے امان ہوں۔ صحیح، مطلب یہ کہ میرے ہونے سے وہ فتنے، وہ آزمائشیں جو میرے ہوتے ہوئے اللہ کی سنت کے مطابق نہیں آ سکتی، تو میں جب تک ہوں میں ان کے لیے امان ہوں۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا نا، دجال کا آپ ذکر کرتے تھے تو صحابہ اس سے گھبرا جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھی اگر وہ میرے ہوتے ہوئے اس نے آنا ہے تو انا حجیجکم دونہ، تو اس کو میں دیکھ لوں گا، میں سنبھال لوں گا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کی موجودگی صحابہ کے لیے ان آزمائشوں یا ان جو ماحول میں فتنے پیدا ہوئے ان سے امان ہے۔ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو اب صحابہ کا طبقہ باقی امت کے لیے بھی کئی فتنوں سے، کئی خرابیوں سے امان کی حیثیت رکھے گا۔ بالکل، اس لیے کہ لیڈنگ رول اس کا ہوگا نا۔ صحیح، تو جب تک صحابہ امت کو لیڈ کر رہے ہوں گے، صحیح، تو وہ بہت سے فتنے جو ان کے نہ ہونے سے امت میں ظاہر ہوں گے ان سے امان ہے۔ لیکن جب ایک ایک کر کے اور ایک اپنے وقت پر صحابہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو عطا امتی ما یوعدون، پھر جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اور تاریخ کے عمل کے مطابق پھر جو فتنے ظاہر ہونے ہیں وہ ہوں گے۔ یہ جو فتنے ہیں یہ بیرونی فتنوں کی طرف خاص طور پہ توجہ آپ مبذول کروا رہے ہیں، کیونکہ اندر سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں ان کی موجودگی میں بھی، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کی جو جنگیں ہوئیں، تو یہ فتنے خاص قسم کے کوئی فتنے ہیں جن کے لیے صحابہ کا وجود جو ہے وہ رکاوٹ ہے؟ دونوں طرح کی چیزیں، زیادہ تر اس میں جو جن کو آپ بیرونی فتنے کہہ رہے ہیں نا، یعنی مسلمانوں کی جس جماعت کو رسول اللہ کی نیابت کی ذمہ داری دی گئی ہے، جی جی، تو ان پر بھی ابتلا اور آزمائش آئے گی۔ صحیح، وہ ان کو سنبھال بھی لیں گے، کسی وقت کسی مرحلے پر کمزوری بھی ہو جائے گی، پھر اس کو سنبھالنے کی بھی ان کے اندر ایک مجموعی صلاحیت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب یہ طبقہ بالکل دنیا سے چلا جائے گا تو اب جو نئے لوگ ہوں گے، نئے طبقے ہوں گے، وہ اپنے اپنے پس منظر لے کے آ رہے ہوں گے، سیاسی عمل بہت اور دنیاوی اقتدار کا جو عمل ہے وہ بہت بدل چکا ہوگا۔ تو بڑی آزمائش تو اس امت کے لیے آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ مجھے خوف شرک کا اور ان چیزوں کا نہیں ہے، دنیا کی دولت اور چمک دمک
یہ کھل جائے گی تو صحابہ کا طبقہ تو اس کو مجموعی طور پر اس میں ایک توازن کی جگہ پہ قائم رہ سکے گا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ کشمکش اقتدار کی، دولت کی، وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس میں پھر ویلیوز، دینی ویلیوز یہ مجروح ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ وہ جو دینی مذہبی نوعیت کے فتنے پیدا ہوئے ان کو بھی فیس کرنے والا ایک ایسا طبقہ جس پر امت کا اعتماد ہو وہ بھی اس طرح نہیں ہوگا. بالکل یہ پہلو ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. قرآن مجید کا جب ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ قرآن مجید صحابہ کی شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مراحل بیان کرنے کے بعد جو لوگ مراحل میں کامیاب ہوئے ان کے لیے قرآن مجید کا ایک موضوع ہے کہ وہ ان کے لیے بشارتوں کا اعلان کرتا ہے. احادیث کے اندر بھی بشارتوں کا ذکر ہے صحابہ کے لیے، انفرادی طور پہ بھی ہے اور عمومی طور پہ بھی ہے. لیکن اصحاب البدر اور اصحاب الشجرہ کے لیے خاص طور پہ احادیث میں بشارتوں کا ذکر ہے. ان کا خاص اہتمام سے ذکر ہے. جی. تو یہ کیا وجہ ہے، ان کی کیا یہ خاصیت ہے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس پوری تحریک میں جو ان کے لیے خاص بشارت، ان کا امتیازی مقام جی وہ کیا ہے؟ تو ان کا امتیازی مقام اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو اسی سے واضح ہوتا صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی مراحل آئے، جو بھی مارکے ہوئے، تو قرآن بھی غزوہ بدر کو ایک بہت ہی خاص اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے. بلکہ یوم الفرقان، اس کو یوم الفرقان کہتا ہے. اور وہ کیسے برپا کیا گیا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا، اس میں مسلمانوں نے کیسے کردار ادا کیا. بالکل صحیح. اور کچھ مسلمان، کچھ صحابہ جو اس کی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کو کے منشا کے مطابق اس کو قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. تو بدر کا جو واقعہ ہے اس کو یوم الفرقان کا قرآن نے نام دیا ہے، اور یہ بتایا کہ اس کو برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حالات ایسے پیدا کیے کہ یہ مارکہ برپا ہو. بالکل ٹھیک. اور وہ اتنا اہم، ظاہر ہے وہ آزمائش بھی بہت سخت تھی، طاقت کا توازن بہت ہی مختلف تھا، جماعت تعداد میں بھی کم تھی، اسلحہ بھی اس طرح نہیں تھا. اور یہ جو تصادم ہے یا جو لڑائی ہے وہ بھی پہلے سے کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اچانک ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو چند سو لوگ ہیں، یا اللہ اگر دنیا میں تیرا نام قائم رہنا ہے تو یہی طبقہ ہے جو اگر اس مارکے میں سرخرو ہوگا تو آگے تیرا نام دنیا میں زندہ رہے، قائم رہے گا، ورنہ پھر اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی. ایسی تو اس کی وہ اہمیت ہے. جنگ بدر کی ویسے بھی اس پوری تحریک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور ہے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس لیے بھی ان لوگوں نے جنہوں نے اس میں شرکت کی ان کا غیر معمولی کردار ہے. یعنی یوم الفرقان جو قرآن کہتا ہے نا، اسی لیے کہتا ہے. بالکل صحیح. ایک تو پہلا بڑا مارکا تھا، جی، اور اس کا امپیکٹ پورے عرب میں ہے، پورے عرب میں اور قریش پر. بالکل ٹھیک ہے. قریش کی جو صف اول کی قیادت ہے اس کا صفایا ہو گیا. اور یہ جو زام تھا ان کو، یا عرب میں ایک تاثر تھا کہ یہ چھوٹی سی جماعت پتہ نہیں قریش کی قوت کے سامنے کھڑی ہو پائے گی کہ نہیں، صحیح، وہ تاثر درست بیٹھ گیا. اور قریش نے گویا اس کی ہزیمت کو محسوس کیا. بالکل ٹھیک. تو یہ اس کا امپیکٹ بھی غیر معمولی تھا. بالکل. اس لیے بدری صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری روایتوں میں بڑی شان بیان کرتے ہیں. وہ ایک واقعہ جو حاتب ابن ابی بلتہ کا ہے وہ بھی اسی ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے کسی عورت کے ہاتھ ایک خط بھیجا مکے میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے کہ بھائی تیاری کرے گا تو تیاری ہو رہی ہے اور اپنی جان بچا لینا. تو وہ جب سارا معاملہ پکڑا گیا تو اس میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ان کا عمل بظاہر بہت غلط ہے، منافقوں والا عمل ہے، منافقوں والا، تو مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن اڑا دوں. تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی جو بات فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری ہے. ہاں تو وہ جملہ بہت اہم ہے جو آپ نے کہ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے کو جھانک کر دیکھا ہو اور کہا ہو کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. صحیح صحیح. تو اہل بدر کے بارے میں وہی بات ہے، آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جی بدری ہے، یہ بدر میں شریک ہوا، تو اس کے ایمان کے بارے میں سوال اٹھانا یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ایمان کی تو گواہی اس واقعے ایسے نے دے دی ہے. تو پوچھنا چاہیے کہ حاطب نے یہ واقعہ یا یہ عمل کیوں کیا. تو یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے پھر ان کی وضاحت کو قبول بھی کیا. ان کی وضاحت کو قبول کیا. یہ اس کی وجہ کوئی دین دشمنی نہیں تھی، منافقت اس کی وجہ نہیں تھی. اور ان کا بھی دیکھیں نا، اعتماد دیکھیں، حاطب کا اعتماد دیکھیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے فتح مکہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو فتح تو آپ نے کر ہی لینی ہے، فتح میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی میرے اس عمل سے اس میں تو کوئی رکاوٹ پڑ نہیں سکتی. صحیح. تو میں نے یہ چاہا کہ بعض لوگوں کو حفاظتی اقدام کی اطلاع دے کر، تو میرے وہاں جو کچھ اعزاء ہیں، کچھ جن کا اور کوئی نگہبان نہیں ہے، تو ان کو تھوڑی سی پروٹیکشن مل جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بدر صحابہ کے ہاں بھی بعد میں بالکل بدری صحابہ کو خاص طور پہ بالکل ایسے آگے آثار میں ہم دیکھیں گے کہ فرق مراتب تھا. اور حضرت عمر خاص طور پہ جب بیت المال سے وظائف مقرر انہوں نے جب کیے، تو ان کی پالیسی یہ تھی کہ وظائف بھی درجے کے لحاظ سے ہونے چاہیے، تقسیم کیے جائے. وہ بدری صحابہ کو باقی صحابہ سے زیادہ وظیفہ دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. احادیث کا اور بلکہ اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی بدری صحابی فوت ہوتا تو نماز جنازہ میں تکبیریں بھی وہ زیادہ پڑھتے، واہ، تاکہ ان کا امتیاز واضح ہو، یہ بدری صحابی. تو یہ جو روایت ہے اس میں خلفاء الراشدین المہدیین کا ذکر ہے، تو یہ کوئی خاص گنی چنی شخصیات ہیں؟ جی. کون سی شخصیات ہیں یہ؟ کون سے خلفاء یہاں مراد؟ خلفاء سے کون مراد ہے، اور خلفاء راشدین جو ہیں وہ کون؟ المہدیین جو ہے. اس میں نا ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو اپنا نمائندہ قرار دے رہے ہیں، جو آپ کے قائم کردہ جو ہدایت اور روایت ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے، وہ اپنے بعد اپنے خلفاء کو قرار دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور خلفاء وہ ہیں جو امت کے سیاسی حکمران بھی ہیں اور وہ دینی مقتدا بھی ہیں. تو ایک اس میں بڑی اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں میں جو تصور ہے رسول اللہ کی نیابت کا، تو اپنی آئیڈیل شکل میں اس میں سیاسی اقتدار اور دینی علم اور کردار دونوں کا مجموعہ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. وہ مشہور حدیث اگر آپ کے سامنے ہو جو صحیح بخاری میں بھی ہے، اس میں آپ نے یہ واضح کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء ہوتے تھے، اور وہ انبیاء ان کی کانت تسوسہم، وہ ان کے سیاسی معاملات، اجتماعی معاملات، نظم اجتماعی کو وہ دیکھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھ بھال کرتے تھے. بالکل صحیح. تو بنی اسرائیل میں گویا کئی لحاظ سے دینی پیشوائی اور سیاسی اقتدار یہ جمع تھا. تو میرے بعد نبی تو نہیں ہوں گے، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں ہوں گے، لیکن یہ ذمہ داری میرے خلفاء پر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس خلفاء، تو گویا خلفاء اسلام میں وہ صرف سیاسی حکمران نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. وہ دینی اسلامی تصور کے مطابق حکومت اور اقتدار وہ اس پوری دینی ذمہ داری کو لے کر چلنے اور اس کو نبھانے اور اس میں کردار ادا کرنے سے عبارت ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. تو ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے جو امت کے بنیادی طور پر ذمہ دار ہوں گے. تو بعد میں ہماری تاریخ میں ایک حادثہ ہوا نا کہ خلفاء، خلافت کا منصب سیاسی اقتدار کا وہ الگ ہو گیا، اور جو اہل علم کی ذمہ داری تھی وہ ان کو الگ سے اپنا ایک کردار پھر طے کرنا پڑا کہ کیسے کرنا. لیکن یہ لفظ جو ہے خلیفہ کا، یہ ایسا عام ہوا کہ بعد میں پھر سب کے لیے بولا جانے لگا. تو آج ہم کہاں پہ روکیں گے؟ اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جو ہے علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین. تو اب تو ہر بادشاہ نے، ہمارے بنو امیہ اور بنو عباس نے بھی اپنے لیے خلیفہ کا نام ہی منتخب کیا. نہیں، اب اس کو ہم حدیث پہ دیکھتے ہیں نا کہ خلیفہ یا خلافت کا لفظ کس معنی میں آ رہا ہے. تو بنیادی طور پر ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. بعد میں تاریخ میں مختلف عنوانات کیوں اختیار کیے گئے وہ پھر ایک الگ سوال بن جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بعد اپنے جانشینوں کو، جن کے پاس مسلمانوں کی حکمرانی بھی ہوگی، اقتدار ہوگا، اور وہ اسی کے تحت دینی ذمہ داریاں بھی ادا کریں گے. آپ تو وہ بیان کریں. تو وہ جو بھی آپ کے پاس حکمران ہے جس کے ذمے یہ سارے کام ہیں وہ خلیفہ ہے. جی 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 بالکل ٹھیک. تو اب خلفاء مختلف طرح کے ہوں گے، ہر طرح کے ہوں گے، ہیں وہ سارے خلفاء ہی. صحیح صحیح. کیونکہ وہ آپ کی جانشینی میں ملنے والے اقتدار کو لے کر چل رہے ہیں اور ذمہ داریاں ان پر عائد ہیں. اب ان میں سے جو خلفاء آئیڈیل شکل میں یہ ذمہ داری ادا کریں گے کہ وہ رسول اللہ کی قائم کردہ سنت کو ہی لے کر آگے چلیں گے، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں وہ الخلفاء الراشدون. بالکل ٹھیک. میری سنت پر قائم رہو، اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ اور راہ راست پر چلنے والے جو میرے جانشین ہیں وہ جس سنت پر قائم ہوں گے وہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. بالکل صحیح. تم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو آپ فرق کر رہے ہیں کہ کچھ خلفاء ہوں گے جو راشدون ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایسے خلفاء بھی ہوں گے جو راشدون نہیں ہوں گے، حکمران ہوں گے، لیکن ان کا طرز کردار اسوہ وہ رشد پر مبنی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. تو یہ تو آپ نے عمومی ایک بات کہی. اب بعد میں تاریخ میں اب مسلمانوں نے جب اس کا مصداق دیکھا کہ ہماری تاریخی میں آپ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانشین بنے، تو ان کا کردار کیا تھا، ان کے دور کے حالات کیا تھے، کس طرح وہ ذمہ داریاں ادا کرنے پائے یا نہیں. تو پھر امت کے اہل علم نے یہ دیکھا کہ اس معیار پر، اعلیٰ ترین معیار پر یہ حضرات ہیں جو اس کے مطابق 100% پورا اترتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو آپ کے پیش نظر کوئی متعین لوگوں کو نامینیٹ کرنا یا وہ پیش نظر نہیں ہے، آپ ایک معیار بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک، جو بھی اس پہ پورا اترے. تو تاریخ میں جب وہ یعنی سامنے آیا تو امت نے پھر یہ دیکھا کہ ہاں یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کے تو خلیفہ راشد ہونے پر اتفاق ہے. بالکل. وہ جو بھی ضروری شرائط تھیں کہ ان کا انتخاب کیسے ہو، ان کی حیثیت اور کردار کیسا ہو، وہ طرز حکمرانی ان کا کیا ہو، بالکل ٹھیک. تو یہ ہیں. اس کے بعد پھر بہت ایک انقطاع دکھائی دیتا ہے. صحیح. پھر بہت سے اہل علم نے دیکھا کہ بنو امیہ کے جو حکمران تھے عمر ابن عبدالعزیز، ان کے اگر ہم طرز حکمرانی کو، سیرت کردار کو دیکھیں تو وہ بھی خلیفہ راشد میں شمار کیے جاتے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں منقسم ہوئی، اور میری امت جو ہے اس کے 73 فرقے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے نار میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، لیکن یہ کہ ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مان علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہوں گے. یہاں صحابہ کو مقتدا کہا جا رہا ہے، دینی مقتدا. ابھی ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی خلفاء راشدین کے حوالے سے. وہاں تو خاص لوگ ہی ہوں گے جو دینی رہنما بھی ہیں. اور دینی مقتدا کا یا منصب خلفاء کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں یہاں بالکل مان علیہ و اصحابی، تو یہاں پوری جماعت مراد ہے. وہاں تو دونوں ہی مقتدا ہیں، تو دونوں کی نوعیت میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ کہیں آپ حکمرانوں کو اور خلفاء کو نمایاں کر رہے ہیں، اور یہاں آپ عمومی طور پر اصحاب کا، جماعت جو ہے صحابہ کی، اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو فرق تو ایک لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے واضح کہ ویسے تو صحابہ کی، جو آپ کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں جن میں ایک بڑی تعداد، کافی بڑی تعداد اہل علم اور مقتدا حضرات کی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ کسی موقع پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص چنے ہوئے افراد کا خاص طور پہ بھی ذکر کیا. بالکل ذکر کیا. تو وہ دینی رہنمائی اور اپنے علم و عمل میں مقتدا تو وہ پوری جماعت ہے، لیکن فطری طور پر
اس ذمہ داری کو بجا لانے میں اور اس کو روب عمل کرنے میں جو کردار حکمرانوں کا بنتا ہے، خلفاء کا بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کی الگ حیثیت ہے. تو بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری تو خلفاء کی، باقی ساری جماعت ان کے معاون ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں خلفاء کسی وقت یا جو خلفاء راشدین کا جو مرحلہ ہے وہ گزر گیا ہے اور اب خلفاء اس طرح سے اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کر پا رہے، تو امت کو ضرورت تو پھر بھی ہے. جب تک خلفاء ہے تب تک تو وہ مقتدا ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مرحلہ چلا گیا ہے تو کیا اب امت کے لیے کوئی اسوہ یا رہنمائی موجود نہیں ہے؟ تو اس حدیث میں آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ اس خلافت راشدہ کے دور کے بعد جب امت افتراق کا شکار ہوگی، سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی، تو نت نئے مذہبی موقف، تعبیریں، اعتقادی رجحانات وہ امت میں پیدا ہوں گے. ایک گروہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یہاں کو کھڑا ہو رہا ہے وہاں. تو اس میں امت کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. وہ یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت نے ان دینی اختلافات میں جو موقف اختیار کیا، جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا موقف تھا اور اسوہ تھا، اس پر قائم رہے. تو امت نے ان الگ الگ نت نئے گروہوں کی طرف نہیں جانا، یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ اس معاملے میں کس رائے یا کس موقف پر تھے، انہوں نے کیا پوزیشن لی تھی، ان کا اسوہ کیا تھا، تو اسی کو وہ اختیار کریں. بالکل تو یہ امت کے لیے رہنمائی ہوگی. بہت شکریہ. حدیث کی روشنی میں صحابہ کی دینی حیثیت کے کچھ پہلوؤں پہ ہم نے گفتگو کی، کافی اہم پہلوؤں پر ہم نے بات کی. اور انشاءاللہ اس کے کچھ اور پہلو ابھی رہتے ہیں، اس پہ ہم اگلے نشست میں گفتگو کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت السلام علیکم.